السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیکچرز آف فزکس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے برانچز آف فزکس کے بارے میں۔ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے کچھ برانچز آف فزکس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان میں سے نمبر 1 میکینکس، 2 ہیٹ اینڈ تھرموڈائنامکس، نمبر 3 آپٹکس، نمبر 4 electricity and magnetism and number 5 oscillation and waves۔ ان 5 برانچز کے بارے میں ہم نے پریویس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اگر کسی نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھی تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کر وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ریمیننگ برانچز آف فزکس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان میں سے نمبر 1 ایٹامک اینڈ نیوکلیئر فزکس۔ Today students, atomic physics or nuclear physics are two different aspects of physics, are two different branches of physics۔ یہ دونوں الگ الگ شاخیں ہیں، لیکن چونکہ یہ نیوکلیس ایٹم کے اندر ہی ہے، اسی وجہ سے ان دونوں کو ایک ہی برانچ میں اکٹھے لایا گیا ہے۔ تو ہم ان دونوں کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ نمبر 1 ایٹامک فزکس۔ What is atomic physics? The study of structure and properties of an atom is called atomic physics۔ atomic physics میں ہم تفصیل کے ساتھ ایٹم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ what is an atom؟ ایٹم کیا ہے؟ what is the structure of atom؟ اس کی ساخت کیا ہے، کیسی ہے، اور اسی طرح properties of atom۔ What is atom؟ ایٹم کیا ہے؟ تو ہم سمپل سی ڈیفینیشن اس کی کرتے ہیں۔ ایٹم از دا بلڈنگ بلاک آف میٹر۔ ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ میٹر ہے، either in the form of solids or in the form of liquids or in the form of gases۔ یہ ساری ہی چیزیں میٹر ہے، یہ ساری چیزیں ایٹم سے بنی ہوئی ہے۔ ان کا اسمالسٹ یونٹ جو ہے وہ ایٹم ہے۔ تو what is the structure of atom؟ ایٹم کی ساخت کیسی ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم جب بورڈ پر ایٹم بناتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایٹم سرکولر ہے، حالانکہ ایٹم کی شکل جو ہے وہ اسپیریکل ہے۔ اسپیریکل مینز بال کی طرح۔ آپ نے فٹ بال کے بال کو، اسی طرح ٹینس بال کو آپ نے دیکھا ہے، وہ اسپیریکل شیپ کے ہے۔ اور جو ہم رنگ کو دیکھتے ہیں، ایک رنگ، وہ سرکولر ہے۔ تو ہم ایٹم کو اس طرح بناتے ہیں کہ ایٹم کے سینٹر میں پازیٹیولی چارج باڈی ہے، جسے نیوکلیس کہتے ہیں۔ اس پر پازیٹیو چارج ہے، اس کے ارد گرد فکس راستے ہیں، ان راستوں کو شیلز یا آربٹس، اور تیسرا انرجی اسٹیٹس، ان کو کہتے ہیں فکس راستوں کو۔ تو یہ فکس راستے جو ہے یہ نیوکلیس کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ہم جب بورڈ پر بناتے ہیں تو ہمیں اسی طرح ہی لگتا ہے کہ یہ سرکولر فارم میں ہے، حالانکہ ایٹم کی ساخت اسپیریکل ہے۔ اس کے نیوکلیس کے ارد گرد جو شیلز ہے وہ 3 ڈائمنشن میں ہے، ہر طرف میں ہے۔ ایکس ایکسس میں بھی شیلز ہے، وائی ایکسس میں بھی شیلز ہے، زیڈ ایکسس میں بھی شیل ہے۔ ان تینوں کے ملانے سے ایک اسپیریکل جسم بنتا ہے۔ تو ایٹم کا سٹرکچر اسپیریکل ہے۔ اس میں اس کے سینٹر میں پازیٹیولی چارج باڈی ہے جسے نیوکلیس کہتے ہیں، اور اس نیوکلیس کے ارد گرد شیلز میں نیگیٹیولی چارج پارٹیکلز روٹیٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، جسے ہم الیکٹران کہتے ہیں، الیکٹران۔ تو دس از اوور آل اسٹرکچر آف این ایٹم۔ اب ایٹم کی خصوصیات، کہ ایٹم کی خصوصیات کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو سادہ سا مثال دے دوں۔ فرض کرے اگر ہم اس الیکٹران کو انرجی دینے کے ذریعے اس ایٹم سے باہر نکال دیں تو کیا پراپرٹیز ارائز ہوں گی؟ اسی طرح اگر ہم باہر سے کوئی الیکٹران اس ایٹم میں ایڈ کر دے، اس کے اندر لائے، تو پھر کیا چینجز آئے گی اس ایٹم میں؟
یہ سارے پراپرٹیز ہم ایٹامک پیس میں پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر ہم لوور انرجی سٹیٹ سے لوور شیل سے اپر شیلز میں الیکٹران کو لے جائے انرجی دینے سے تو ایٹم میں کیا تبدیلی آئیں گی، اور اگر وہ الیکٹران دوبارہ ہی اپنے شیل میں واپس آ جائے تو پھر کیا تبدیلی آئیں گی. یہ ساری تبدیلیاں، یہ سارے پراپرٹیز ایٹم کے بارے میں ہم ایٹامک پیس میں پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ. ایٹامک پیس کے جو فیلڈز ہے کہاں کہاں پر استعمال ہوتی ہے، تو ان میں سے ایکس ریز، جو آپ ہاسپٹل میں جا کر ایکس رے کرتے ہیں کسی مریض کا، وہ ایکس ریز ایٹامک پیس میں بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. اسی طرح لیزر ٹیکنالوجی جو آج دنیا میں استعمال ہو رہی ہے مختلف مقاصد کے لیے، جسم کے اندر بیماریاں دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے، اسی طرح مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے، کڈنی سٹون کو کرش کرنے کے لیے، یہ سارے لیزر استعمال ہو رہے ہیں. یہ لیزر ٹیکنالوجی بھی ہم ایٹامک پیس ہی میں پڑھتے ہیں. دوسرا نیوکلیئر فزکس، دی اسٹڈی آف نیوکلیئر particles and properties of nucleus is called nuclear physics. اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ ہم اس برانچ آف فزکس میں نیوکلیس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. ان کو ہم نیوکلیئر پارٹیکلز، اور سادہ الفاظ میں ہم ان کو نیوکلیانز کہتے ہیں. نیوکلیئر پارٹیکلز کو نیوکلیانز کہتے ہیں. ان پارٹیکلز کی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کو ہم نیوکلیئر فیز میں اسٹڈی کرتے ہیں. اسی طرح نیوکلیئر کے جو پراپرٹیز ہے اس کو بھی ہم نیوکلیئر فیز میں ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں. اب نیوکلیس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں، نیوکلیس کے اندر دو طرح کے پارٹیکلز ہیں. نمبر 1 پروٹانز. نیوکلیس کے اندر پہلے نمبر پر جو پارٹیکلز ہیں وہ پروٹانز ہے. پروٹانز پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے. اسی طرح نیوکلیس کے اندر دوسرے قسم کے جو پارٹیکلز ہیں وہ نیوٹرانز ہے. نیوٹرانز پر کوئی بھی چارج نہیں ہوتا، تو اوور آل نیوکلیس پر پازیٹیو چارج آتا ہے. اسی وجہ سے ہم نیوکلیس کی ڈیفینیشن بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں. The central heavy positively charged particle of an atom is called nucleus. یہ تینوں شرائط، the central heavy positively charged particle of atom، یہ تینوں شرائط ایک نیوکلیس میں ہوگی. نمبر 1 یہ سینٹرل پارٹ ہے، جسے میں نے آپ کو اس ڈائیگرام میں دکھایا، یہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتا ہے. نمبر 2 ہیوی کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اتنا بھاری ہے کہ ہم اسے اٹھا نہیں سکتے، نہیں. ہیوی کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ایٹم کی نسبت، ایٹم میں جو اور پارٹیکلز ہیں یعنی الیکٹرانز، ان کی نسبت یہ ہیوی پارٹیکلز ہے. تو سینٹرل ہیوی پازیٹیولی چارجڈ، نیوکلیس پر پازیٹیو چارج ہے. یہ میں نے آپ کو ادھر سمجھایا کہ نیوکلیس میں دو طرح کے پارٹیکلز ہیں. نمبر 1 پروٹانز جن پر پازیٹیو چارج ہے، اینڈ نمبر 2 نیوٹرانز جن پر کوئی چارج نہیں. اوور آل نیوکلیس پر پازیٹیو چارج. تو ان پارٹیکلز کے ڈیٹیل اسٹڈی کو نیوکلیئر فزکس کہتے ہیں. اسی طرح نیوکلیئر کے پراپرٹیز کے نیوکلیس سے ہم کس طرح انرجی حاصل کرتے ہیں. اسی طرح نیوکلیئر ریڈیشنز، نیوکلیئر سے جو ریڈیشنز نکلتی ہے ان کے یوزفل اور ہارمفل ایفیکٹس، یہ سب چیزیں ہم نیوکلیئر فزکس ہی میں اسٹڈی کریں گے. نیوکلیئر فزکس جس فیلڈ میں آج کل استعمال ہو رہا ہے وہ سب سے پہلے تو میں ایٹامک بم، جسے نیوکلیئر بم بھی کہا جاتا ہے، نیوکلیئر بم اور ایٹامک بم، یہ دونوں چیزیں اصل میں آپ کے کتاب میں ان کے لیے لکھا ہوا ہے نیوکلیئر ریئیکٹرز. نیوکلیئر ریئیکٹرز
یہ نیوکلیئر ریئیکٹر جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ نیوکلیئر فیز کا ہی حصہ ہے. ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح ریڈیشنز، جو ریڈیشنز نیوکلیس سے نکلتی ہیں ان کے کئی فوائد بھی ہے، یوزفل اسپیکٹس بھی ہے، اور اسی طرح ان کے کئی ہارمفل ایفیکٹ بھی ہے. ان دونوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نیوکلیئر فزکس کی طرف چلتے ہیں. تو ریڈیشنز، یہ ریڈیشنز انسانی جسم کے اندر مختلف بیماریاں معلوم کرنے کے لیے، اور اسی طرح مختلف بیماریاں یعنی کینسر، جیسے کہ کینسر، اسی طرح ٹیومرز، ان سب کے علاج کرنے کے لیے بھی یہی ریڈیشنز آج کل دنیا میں استعمال ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ نیوکلیئر فزکس میں اسٹڈی کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، another branch of physics is relativity. 7. Relativity. Relativity, in this branch of physics we will study the motion of particles with very high speed. Definition ہم اس کی اس طرح لکھتے ہیں: the motion of particles with a very high speed. How much high speed؟ ان کا اسپیڈ کتنا ہائی ہوتا ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ریلیٹیوٹی کی تھوڑا سا ایکسپلینیشن اور ڈیٹیل بتاتا ہوں. ریلیٹیوٹی کی، ریلیٹیوٹی میں ہم ریلیٹیوسٹک موشن آف آبجیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں. ریلیٹیوسٹک موشن، ریلیٹیوسٹک موشن وہ موشن ہوتا ہے جو اسپیڈ آف لائٹ کے تقریباً نزدیک ہو سی، جو 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہے. یہ اس اسپیڈ کے قریب اس کے لگ بھگ جو رفتار ہوتا ہے اس کو ہم ریلیٹیوسٹک اسپیڈ کہتے ہیں. کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ موشن آف آبجیکٹ تو ہم میکینکس میں بھی پڑھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہم نے برانچ آف فزکس ڈیفائن کیا تھا وہاں پر بھی موشن آف آبجیکٹس ہے، اور یہاں پر بھی موشن آف آبجیکٹس ہے. تو پھر ریلیٹیوٹی اور میکینکس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ میکینکس میں ہم ہیویئر آبجیکٹس کی موشن کو اسٹڈی کرتے ہیں which are moving with smaller velocities. جیسے کہ یہ گاڑیاں چل رہی ہے، انسان چل رہے ہیں، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے اشیاء یا سیارے اور ستارے جو حرکت کر رہے ہیں، ان سب کی حرکت کو ہم میکینکس میں پڑھتے ہیں، ان کی ویلاسٹی کم ہے. اسی طرح اگر آپ بلٹ کی رفتار کو دیکھیں، بندوق کی گولی کی رفتار کو، تو وہ بھی کم رفتار ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو بہت زیادہ رفتار ہے. اسی طرح اگر آپ اسی طرح وہیکلس کی جہاز کی رفتار کو بھی آپ زیادہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ بھی تو بہت زیادہ رفتار ہے. لیکن اسپیڈ آف لائٹ کے لحاظ سے وہ انتہائی کم رفتار ہے. اسپیڈ آف لائٹ آپ کو اس طرح سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر میں اسپیڈ آف لائٹ کو اس طرح لکھ دوں 3 × 10⁸ نہیں، میں اس طرح لکھتا ہوں اسٹینڈرڈ فارم میں 3 1 2 3 4 5 6 7 8 میٹر پر سیکنڈ. اب آپ دیکھیں رفتار کو، یونٹ 10 100 1000 10,000 لیک 10 لیک کروڑ 10 کروڑ. میں نے پاکستانی سسٹم میں وہ ان سے بتا دیے 30 کروڑ میٹر فی سیکنڈ. روشنی کی رفتار وہ ایک سیکنڈ میں 30 کروڑ میٹر کا فاصلہ کور کرتی ہے. اب آپ روزمرہ زندگی کی حرکات کو دیکھیں، کسی بلٹ کی رفتار کو، کسی تیز گاڑی کی رفتار کو، تو وہ بمشکل 50 میٹر فی سیکنڈ یا 100 میٹر فی سیکنڈ کو ہی پہنچتا ہے، وہاں پر بھی نہیں پہنچتا، وہ بھی زیادہ رفتار ہے. اب آپ دیکھیں اس رفتار کے لحاظ سے وہ رفتار وہ نیگلیجبل ہے، وہ بالکل زیرو کے برابر ہے. تو ہم ریلیٹیوٹی میں میکینکس میں ہم وہ موشن پڑھتے ہیں جو کم رفتار سے ہو، لیکن ریلیٹیوٹی میں ہم چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، ایلیمنٹری پارٹیکلز جو ایٹم کے
پارٹیکلز ہے ان کے رفتار کو اس رفتار کے قریب رفتار کے ساتھ موشن میں پڑھتے ہیں. جب وہ اس رفتار کے قریب رفتار سے موشن کر رہے ہوں، یعنی ہم یہاں اس لیے یہ نہیں کہتے کہ اس رفتار سے، کیونکہ اسی رفتار سے موشن جو ہے وہ امپاسبل ہے. مٹیریل آبجیکٹس کے لیے اس رفتار سے موشن امپاسبل ہے. ہاں اس کے لگ بھگ رفتار اگر ہم لکھ دیں 2.5 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 8 میٹر پر سیکنڈ تو یہ پاسبل ہے. ہم لکھ دیں 2.7 ملٹیپلائی بائی 10 پاور 8 میٹر پر سیکنڈ، یہ بھی پاسبل ہے. تو اس رفتار سے جب چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز موشن کر رہے ہو تو ان کے موشن کو ہم ریلیٹیوٹی میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. ریلیٹیوٹی کے جو فیلڈز ہے آج کل وہ پارٹیکل ایکسیلریٹرز ہے. پارٹیکل ایکسیلریٹر کو انشاءاللہ اپر کلاسز میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ اس کے جو ہے وہ پریکٹیکل ایگزامپل، پریکٹیکل فیلڈز ہے، ان میں ہم ریلیٹیوٹی کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن ریلیٹیوٹی کی ڈیفینیشن کہ اس میں ہم چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو پڑھتے ہیں جو بہت زیادہ ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہے ہو. کتنی زیادہ ویلاسٹی؟ روشنی کے رفتار کے قریب رفتار سے. speed which is comparable with the speed of light، جو اس کے لگ بھگ ہو اس رفتار سے موشن کو ہم ریلیٹیوٹی کہتے ہیں. تو دوسری برانچ ریلیٹیوٹی. 8 نمبر پر جو برانچ آف فزکس ہے وہ کوانٹم فزکس. کوانٹم فزکس کی ڈیفینیشن: دی اسٹڈی آف discrete indivisible units of energy called quanta is called quantum physics. is called quantum physics. اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے اگر آپ دیکھیں ہم نے لائٹ انرجی کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ لائٹ انرجی کے بارے میں سائنسدانوں کے 2 قسم کے نظریات ہیں. یہ ہم نے پچھلی دفعہ ایک برانچ آپٹکس میں تفصیل کے ساتھ بات بتائی بھی تھی، میں پھر یہاں پر دہرا رہا ہوں. کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ لائٹ انرجی ویو نیچر رکھتی ہے. جب لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپیگیشن کرتی ہے لائٹ انرجی، تو یہ ویوز کی شکل میں موشن کرتی ہے. ان کے ساتھ اپنے ثبوت ہے، ایویڈنسز ہے، جیسے یہ لائٹ ریفلیکشن کرتی ہے، یہ لائٹ ریفریکشن دکھاتی ہے، یہ لائٹ انٹرفیرنس، یہ سب فینامیناز جو لائٹ دکھا رہی ہے یہ ویوز کی خاصیات ہے. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لائٹ ویو نیچر رکھتی ہے. بعض سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ لائٹ پارٹیکل نیچر رکھتی ہے. لائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پروپیگیشن کرتی ہے، ٹریولنگ کرتی ہے، تو وہ پارٹیکلز کے شکل میں کرتی ہے. اب یہ پارٹیکلز جو ہے یہ اس طرح کے پارٹیکلز نہیں جیسے مٹیریل پارٹیکلز. یہ پارٹیکلز یہ پیکٹس آف انرجی ہے، پیکٹس آف انرجی. ان پیکٹس آف انرجی کو کوانٹم کہتے ہیں، کوانٹم، یا ان کو پوٹانز بھی کہا جاتا ہے. پوٹانز، یہ دونوں نام اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کوانٹم فزکس میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ لائٹ کی پارٹیکل نیچر کو اسٹڈی کریں گے. ان سائنسدانوں کے ساتھ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ لائٹ پارٹیکل نیچر رکھتی ہے، ان کے ساتھ اپنے شواہد اور تجربات، وہ ثبوت ان کے ساتھ موجود ہے، جیسے کہ کامپٹن ایفیکٹ، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، پیر پروڈکشن، وہ انشاءاللہ سیکنڈری فیز میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا. تو یہ لائٹ کا جو پارٹیکل نیچر ہے کہ لائٹ energy exists in the form of small indivisible packets. These packets of energy are called quantum or photons
Therefore this branch of physics is called quantum physics. تو کوانٹم فزکس کے فیلڈ میں بھی ہم ایٹم ہی کو اسٹڈی کریں گے. آپ اپر کلاسز میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ ایٹم کی ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن ہی کی وجہ سے پروٹونز خارج ہوتے ہیں. جب ایٹم، میں نے آپ کو پہلے ٹاپک میں ایٹم کا ڈائیگرام بنایا کہ اگر ہم ایٹم کے اس شیل سے الیکٹران کو اپر شیل میں لے جائے یا اپر شیل سے الیکٹران لوور شیل میں آ جائے تو اس کو ہم الیکٹران کا ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن کہتے ہیں. الیکٹران کے ایکسائٹیشن اور ڈی ایکسائٹیشن کی وجہ سے پروٹونز ایمٹ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمارا فیلڈ آف اسٹڈی جو ہوگا کوانٹم فزکس میں وہ ایٹم ہی ہوگا. 9 نمبر پہ جو برانچ آف فزکس ہے وہ ہے پارٹیکل فزکس. 9 پارٹیکل فزکس. In particle physics we study the study of nature and properties of particles that constitute matter and energy. پارٹیکل فزکس میں ہم ان فنڈامنٹل پارٹیکلس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکلس کو اسٹڈی کرتے ہیں جن سے میٹر بنا ہوا ہے اور جن سے انرجی بنی ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو ان دو اور برانچ آف فزکس میں آپ کو سمجھایا بھی کہ میٹر کن پارٹیکل سے بنا ہے. تو سب سے پہلے ایٹم. لیکن ایٹم ڈیویزیبل ہے، ایٹم ڈیوائڈ ہو سکتا ہے کیونکہ ایٹم کے اندر الیکٹران، پروٹان، نیوٹران وغیرہ ہے. اب الیکٹران، پروٹان، نیوٹرانز اور جن پارٹیکل سے یہ الیکٹرانز، پروٹانز اور نیوٹرانز بنے ہیں ان سب کی اسٹڈی کو ہم پارٹیکل فزکس میں اسٹڈی کرتے ہیں. اسی طرح میٹر جن پارٹیکل سے بنا ہے، انرجی، وہ تو میں نے کوانٹم فزکس کے ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھائی بھی کہ انرجی جو ہے وہ پروٹان سے یا کوانٹم انرجی پیکٹ سے بنی ہے. ان پارٹیکلز کے بارے میں ہم پارٹیکل فزکس ہی میں اسٹڈی کرتے ہیں. تو اس برانچ آف فزکس میں ہمارا فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہوگا؟ پارٹیکلز، الیکٹرانز، پروٹانز، نیوٹرانز اور ان سے بھی چھوٹے پارٹیکلز، کوارکس وغیرہ، اور اسی طرح پروٹانز. انرجی پروٹانز سے مل کر انرجی بنی ہے. اسی طرح میٹر میں ہم کوارکس، بوزانز، اسی طرح پروٹانز، الیکٹرانز وغیرہ وغیرہ، یہ سب پارٹیکلز، یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہم پارٹیکل فزکس میں اسٹڈی کریں گے. نمبر 10 جو برانچ آف فزکس ہے وہ ہے کاسمولوجی اینڈ آسٹرو فزکس. کاسمولوجی اینڈ آسٹرو فزکس، اس کی ڈیفینیشن: دی اسٹڈی آف origin and evolution of universe and the eventual fate of universe is called cosmology and astrophysics. کاسمولوجی اور آسٹرو فزکس، اس میں ہم یہ باتیں تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، کس طرح یہ کائنات کا نظام اب چل رہا ہے اور کس طرح یہ کائنات آخرکار اپنے اختتام کو پہنچے گا. یہ ساری چیزیں ہم کاسمولوجی اینڈ آسٹرو فزکس میں پڑھتے ہیں. اصل میں آسٹرو فزکس جو ہے، آسٹرو مین آسٹرو، ہیونلی باڈیز، وہ باڈیز جو ہم اوپر آسمان میں دیکھ رہے ہیں جیسے سن، سٹارز، مون وغیرہ وغیرہ، آسٹرو فزکس. تو آسٹرو فزکس کو کاسمولوجی کے ساتھ کیوں لایا گیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کو فزکس کے انٹروڈکشن میں
بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتایا تھا، کائنات کے وجود کے بارے میں کہ کائنات، اللہ نے کائنات کو کس طرح پیدا کیا، کس طرح وجود میں لایا۔ آپ اس کے لیے میرا پہلا ٹاپک انٹروڈکشن ٹو فزکس کلاس 9 دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے۔ تو بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود میں لایا۔ یہ کائنات جب وجود میں آئی تو اس میں یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے اپنے نظام کے اوپر لگائی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے اور سیارے، یہ سب چیزیں اپنی اپنی مدار میں، اپنی اپنی جگہوں پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کائنات وجود میں آئی تو کائنات کے اندر ہی یہ سب چیزیں موجود تھی، جو ہم آسٹرو فزکس میں پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کائنات کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح یہ کائنات بگ بینگ تھیوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور آخر کار ہم اس دنیا کے اختتام کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کا جو نظریہ ہے وہ قیامت کا نظریہ ہے، لیکن اس کے لیے سائنسدان جو سبب ڈھونڈتے ہیں وہ سبب یہ ہے کہ آخر کار گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، ہیٹ انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہیٹ ڈیتھ آف دا یونیورس ہو جائے گا، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اویلیبل انرجی ختم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ دنیا اور یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ تو کازمولوجی اور آسٹرو فزکس میں ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کا وجود میں آنا، اس کے سارے نظام کا چلنا، اور آخر کار اس کائنات اور اس دنیا کا ختم ہونا، یہ تینوں چیزیں ہم کازمولوجی اور ایوولوشن میں پڑھتے ہیں۔ اس برانچ میں ہمارا فیلڈ آف اسٹڈی کیا ہوگا، ہم اس میں کیا کیا اسٹڈی کریں گے؟ تو اس میں ہم گلیکسیز، سٹارز، بلیک ہولز وغیرہ یہ سب چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ اس میں اسٹڈی کریں گے۔ گلیکسیز کیسے بنتے ہیں، کس طرح کام کر رہے ہیں، اسی طرح سٹارز اور بلیک ہولز، یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کازمولوجی اینڈ آسٹرو فزکس میں۔ اینڈ دی لاسٹ برانچ آف فزکس ان یور بک از بایو فزکس اینڈ میڈیکل فزکس۔ In biophysics and medical physics, we study the interactions or implications of physics to biological processes or health processes۔ اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، اسی طرح بیماریوں کے علاج میں، بیماریوں کے معلوم کرنے میں فزکس کے ایجادات، فزکس کے اپلیکیشن کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو سادے سے مثالوں سے سمجھاؤں تو نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں ایکس رے۔ ایکس رے، جب کوئی ایکس رے کرتا ہے بیماروں کے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، ایکس رے ہمیں اسپتال میں کرنی پڑتی ہے، تو یہ ایکس رے یہ میڈیکل فیلڈ میں یوز ہو رہی ہے، انسانوں کے بھلائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، لیکن یہ فزکس کی انوینشن ہے۔ یہ انوینشن یہ فزکس کے اصولوں کے مطابق کام کرتی ہے، یہ ایکس رے۔ اسی طرح ریڈیشنز، میں نے پچھلے برانچز آف فزکس میں آپ کو بتایا بھی ریڈیشنز، یہ ریڈیشنز فزکس ہی کی فیلڈز ہے، نیوکلیر ریڈیشنز، اور یہ انسانی جسم میں مختلف بیماریوں کے معلوم کرنے کے لیے، اسی طرح مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے یہ ریڈیشن یوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے اپلیکیشنز آف فزکس ہے، اور یہ انسانی زندگی کے بھلائی کے لیے، اسی طرح بایولوجیکل پروسیس اور میڈیکل پروسیس کے لیے یوز ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو MRI، CT اسکین وغیرہ وغیرہ بہت سے پروسیسز ہیں جو فزکس کے ایجادات ہیں، فزکس کے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں، اور یہ بایولوجیکل پروسیسز اور ہیلتھ پروسیسز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے برانچز آف فزکس کے PK ٹیکسٹ بک، بورڈ اور اسی طرح فیڈرل کے بکس میں جو برانچز آف فزکس ہے وہ یہاں تک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر ہم تمام برانچز آف فزکس کو پڑھنا چاہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے بعض بکس میں اس سے بھی زیادہ برانچز آف فزکس ہو، لیکن رفتہ آہستہ آہستہ جب جیسے ہم کتاب پڑھیں گے اس میں اور بھی برانچز آف فزکس آئیں گے، وہاں پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔